Assalamu alaikum, dear students. Today class 8th, subject is science. Chapter stars and the solar system. آج جو ڈیٹ ہیں 22 of August 2020. اب جب ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں، زمین ایک پلینٹ ہے اور سولر سسٹم میں اس کا نمبر جو ہے وہ تیسرا آ جاتا ہے. مرکری وینس کے بعد زمین کا جو نمبر آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوزیشن پہ رکھا ہے کہ اس میں ایسی دوری ہے سن سے کہ نہ یہ زیادہ گرم ہے اور نہ یہ زیادہ ٹھنڈا ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ اس پہ زندگی قائم ہو سکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پر زندگی قائم. اگر یہ مرکری کی طرح سورج کے نزدیک ہوتا تو بہت زیادہ گرم ہوتا، وینس بھی بہت زیادہ گرم ہے. اب ارتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پہ جہاں پر اس کو اپروپریٹ ٹیمپریچر ملتا ہے، اپروپریٹ سب کچھ ملتا ہے، جہاں پر زندگی بالکل صحیح ڈھنگ سے ہے. اس کے بعد جو مارس ہیں، جوپیٹر ہیں، سٹرن ہیں، یورینس ہیں یا نیپچون، یہ پلینٹس ہیں. تو زمین لے کر 9 پلینٹس جو اپنے مدار میں گھومتے ہیں. سن جب ہم دن کو دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، ایک شعلہ، ایک دہکتا ہوا آگ، چمکتا ہوا جو روشنی دیتا ہے، اس کو الٹیمیٹ سورس آف انرجی بھی کہیں گے. الٹیمیٹ سورس آف انرجی آن ٹو دا ارتھ. اسی کی وجہ سے پانی بہتا ہے، اسی کی وجہ سے دریاؤں کی روانی ہے، اسی کی وجہ سے سن کی وجہ سے ہی ہوا کا چلنا ہے، اور اسی سن کی وجہ سے ہی فصلوں کا اگنا اور ماڈریٹ یا ایکسٹریم ٹیمپریچر کا ہونا، یہی سن ہی دیتا ہے. تو اسی کی وجہ سے ہواؤں کا چلنا، پانی کا چلنا، زندگی کی رفتار، زندگی کے لیے گرمی، فصلوں کا اگنا، جانوروں کا ریپروڈکٹ کرنا اور زندگی قائم ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی پوزیشن پہ رکھا ہے کہ زمین پر اس کی پوزیشن سے لائف رواں دواں ہے. تو اس طریقے سے اس کے ارد گرد امیجنری آربٹس ہیں اور اس میں مختلف پلینٹس ہیں، اور انہی پلینٹس میں ایک پلینٹ ارتھ بھی ہے. تو یہ ارتھ یعنی اس سن کے ارد گرد اپنے محور پہ گھومتی ہے. تو یہ سن جو ہے یہ ایک سٹار ہے. سن ایک سٹار ہے اور اس کے ارد گرد جو یہ پلینٹس گھومتے ہیں، یہ پلینٹس ہیں. اب ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے. پہلے ہمیں ایک چیز ہونا چاہیے کہ ہیونلی باڈیز، ہیونلی باڈیز کیا ہوتی ہیں، یا جن کو سیلیسٹیل باڈیز بھی کہتی ہیں. سیلیسٹیل باڈیز، اگر ہم یعنی کلیئر سکائی کی طرف دیکھیں گے، آسمان کی طرف ہم رات کو دیکھتے ہیں یا دن میں دیکھتے ہیں، دن میں تو ہمیں سٹارز کچھ نظر آتے ہیں اور سن نظر آ جاتا ہے. اور جب ہم ایک کلیئر نائٹ میں رات کو دیکھتے ہیں، آسمان کی اور دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو دن میں ہمیں سن خاص کر کے دکھتا ہے
اور بلو اسکائی دکھتا ہے، اور جب ہم اوپر کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں بلو اسکائی دکھتا ہے، ایمٹی اسپیس دکھتی ہیں. اور جب ہم رات کو دیکھتے ہیں اندھیری میں چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، اندھیرے میں چمکتی ہوئی چاند نظر آتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اسکائی کے اوپر دکھتے ہیں. ڈے ٹائم وی سی اے برائٹ بال آف فائر in the sky which appears to move from the east to the west. صبح رائز ہو جاتا ہے سن کہاں سے؟ ایسٹ سے، اور شام کو سیٹ ہو جاتا ہے سن کہاں سے؟ ویسٹ سے. We call it the sun. At night we see thousands of stars in the sky. If we watch the sky through a telescope, we may see millions of stars, some of which are brightly colored. We see certain groups of stars which appear to be in clusters. They are called constellations. There is the moon, whose size changes every day. The moon is a natural satellite of the earth. It completes one revolution around the earth in 27 whole 1/3 days. Furthermore, we see an occasional comet. It appears as a ball of fire, having a tail. Then there are shooting stars or meteors. They appear to fall from the sky. جن کو ہم وہ دم والے تارے، یعنی وہ دم والا تارا جب گرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئل میں میٹیور ہوتا ہے یا میٹیورائٹ ہوتا ہے. In addition to it, there are planets like the morning stars. یعنی صبح جو ہمیں دکھتے ہیں. Bodies such as the earth, moon, planets, sun, stars, meteors, comets, etc. are called heavenly bodies اور celestial bodies. انہی کو heavenly bodies کہتے ہیں یا celestial bodies کہتے ہیں. تو ان heavenly bodies میں یعنی ستاروں کا الگ، پلینٹس کا الگ، اور جو سیٹلائٹس ہیں ان کا الگ کام ہے. میٹیورائٹس اپنا کام کرتے ہیں، اپنے محور سے کہیں چلتے ہیں. تو اس طریقے سے جب ہم ملینز اینڈ ٹریلینز آف دا سٹارز دیکھتے ہیں اس یعنی یونیورس میں یا اس آسمان میں، تو وہ سب کچھ ملا کے یونیورس بناتے ہیں. دنیا تو یہ زمین ہوئی، اب یونیورس کی بات جب ہم کریں گے تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ ایک بہت ہی واسٹ ٹرم ہے، بہت ہی بڑی ٹرم ہے. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دا واسٹ unimaginable space which encompasses most distant stars, planets, and anything else which exists is called universe. یہ سارا کچھ جو ہمیں دکھتا ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہو، جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، یعنی ایسے دور کے کانسٹلیشنز ہیں، ایسے دور کے سٹارز ہیں، ایسے دور کی گلیکسیاں ہیں کہ جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں، وہ انکلوڈ کر کے یہ یونیورس بناتا ہے. یہ یونیورس بہت ہی بڑا ہے، یہ لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واسٹ اس کو بنائے ہیں. انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے، پھر بھی ایک چلانے والا اس کو چلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ یونیورس چلتی ہے. اور ہمارے جو ہیومن بینگز ہیں اس کے متعلق تجزیہ کرتے ہیں یا تجربے کرتے ہیں یا نئے ایجادات کرتے ہیں. تو ہم اس طریقے سے اس یونیورس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. باقی السلام علیکم.